غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیش گوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین. 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے. تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی. دعوت میں نرمی، جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافی
کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کر رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں، وہ اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کو رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا. تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیاں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، ہم کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھائی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے. ابھی کیا ہوگا؟ منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا، استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا اسی مجلس میں، کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے، نہ ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے نہیں رخصتی کر
کر پا رہے نکاح، تو پھر جو مردی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی، سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں، اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں۔ کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ ایک کلمہ پڑھنے سے۔ تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو۔ آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے۔ اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا، تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں۔ جلی مکمل گلے میرے بھائی ہو گیا، صلاۃ و تسبیح ہو گیا۔ کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ ابھی ملک کی حالت دیکھو، ملک کو بچاؤ، ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو، کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دھماکے کتنے ہو رہے ہیں، دہشت گرد، ادھر دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے، ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے، ابھی یہ کام کرو۔ پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں، پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، چمڑیاں ادھیڑتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو، پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں۔ آرام سے انسان کے بچے بنو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے، اور ملک کو بچانے کی بات کرو۔ پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں، اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ، 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا۔ کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، برائی ہے یہ، اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بس آخری 2 سوال رہ گئے بھی ہو گئے۔ کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پر، پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں، کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو، لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے، ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی، اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے، اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے، لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے، وہ حسن ہے، لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں، تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو، ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس مکمل۔ السلام علیکم، جلدی ہاں پہنا دو اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے۔ اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے ہیلو، ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے ہیں مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے، میں نے کہا پہنا دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کا موقف ہے، جو بہت 100% یقینی
اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے، آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ حالانکہ وہ تو حنبلی تھے لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو وہ کہتے ہیں حسن ہے لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے، وہ بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے وہ کلدم نہیں. بچی کا نام آپ 2-4 نام بتائیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں. صالحہ اور نسیمہ، عجیبہ، عجیب و غریبہ، عظیمہ، عظیمہ تو ٹھیک ہے، صالحہ سب سے اچھا نام. صالحہ نیک، پرہیزگار، یہ ٹھیک. آپ کے پیدا ہوئی بچی بیٹے کے؟ آپ کی جوانی پہ رشک کر رہا تھا میں. تو عربوں میں اس عمر میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دادا بن رہے ہیں. دادا بھی بنے اور ابا بھی بنے. اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو لکھا، ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا، جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی. تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے تو اباؤں سے، باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا. تب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگے تو یہ اس کی علامت ہے. یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی. یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، خلافت عثمانیہ کا، کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا، بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے، اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں، یورپ فتح ہونے والا تھا، لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا علاقے فتح کرتا، بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف، ریاست 2 ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر، کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں، اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے، تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا، دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے 2 نمبر ہوتے، اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا. 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور، طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں اس خاتمے میں، اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے، برے ہیں اور برے
برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی ہم اچھے تھے, اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے ہوں. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے, ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں, ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں, وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی. ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو, خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی, اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے, جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم, ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو, بچاؤ. سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ, آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے, آپ تلوار نہ اٹھاتے. تلوار اٹھانے کے نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست, ہماری رصد گاہیں تھیں. خلاؤں میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ اجناسا کرتا ہے, کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا, فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے, کیونکہ دو فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ, میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں. جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے, یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے, ہماری بھی ایسی کی تیسی ہوگی. بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا, جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے, یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے, تو راستہ دیا, اس سے نہ آپ رہے نہ ہم رہے, پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا. تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ, بہت جہاد کیا, بہت لڑائیاں لڑی, قسطنطینیہ فتح ہوا اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں. بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت عثمانیہ. اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے, کچھ غلطیاں بھی تھیں. جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو. جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا, امام ایسا, مؤذن ایسا, کمیٹی ایسی, فلانا ایسے, میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ پھر آ کے اعتراض کرنا. کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے, بالکل ٹھیک, اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے؟ صحیح ہے, انسان کا بچہ ہے بالکل. ایک بھی گھر, میرا گھر نہیں ہے, میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے لیکن ایک فالٹ ہے ان کے اندر, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گے نا. وہ فالٹ کیا ہے بھائی؟ یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں. میں جیسے ہی گھر میں کوئی شادی والا کلپ آتا ہے نا فوراً گزار دیتا ہوں اس کو, مجھے پتا ہے گھر میں قرآن میں. جیسے میں اپنا کلپ, یعنی جیسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے نا, آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کوئی نئی چیز آئی ہے, تو جیسے میں آتا ہوں نا سامنے اور شادی نکلے ٹھڑک کر کے گھما دیتا ہوں. کوئی اور ٹاپک کو سن لیتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے گھر میں برتن بجنا شروع ہو جائیں. تو کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو. کوئی ایک گھر ہے سارے بچے نمازی ہوں, ایک نہ ایک پوستی نکلے گا, وہ اٹھے گا نہیں ٹائم پہ, وہ سوتا پڑا رہے گا. سارے خدمت گزار نہیں ہوتے, کسی گھر میں سارے خدمت گزار ہوتے ہیں, بیوی بس زبان ہوتی ہے, کسی گھر میں بیوی نیک ہے تو کوئی اور مسئلے. تو بھائی کیا اس گھر کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اسے بم سے اڑا دیں؟ زندگی کی گاڑی ہے, چلانی پڑتی ہے بھائی. بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں, چھوٹے نقصانات کو برداشت. تو اسی طرح زندگی چلتی ہے. تو اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح چلتی ہیں, اسٹیٹ اور ریاستیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ریاستی کو اڑا دو, بغاوت شروع کر دو, تلوار اٹھاؤ, یہ توڑ دو, یہ 2 ٹکڑے کر دو, 3 ٹکڑے کر دو, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے. بھائی فلاں جیسا بھی ہے, ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے. پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. مشہور ہے نا پنجابی میں, مجبوری میں گدھے کو بھی کیا بنانا پڑتا ہے. لوگ نالائق دمادوں کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار نالائق ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں, اس سے برداشت کر لو, گھر داماد بنا لو اس کو بیٹی کے مفاد کے لیے. تو پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ ظالم حاکم ہو, ظالم ہو, مجبوری میں اس کو بھی باپ بنا لو ریاست کو بچانے کے لیے. باقی یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کو صحیح کہنا شروع کرو, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف, حق بات کہو, اس کے سامنے جا کے بھی کہو, حق پر مجبور کرو اس کو, تلوار نہ اٹھاؤ. بغاوت ہوگی, خون خرابہ ہوگا. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سیدنا حسین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بغاوت کی تھی. نا, سیدنا حسین کی تلوار بغاوت کے جرم سے محفوظ. اگر وہ بغاوت کرنے کے لیے نکلے ہوتے مستورات کے ساتھ, باپردہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ نکلتے, فوج لے کے نکلتے. وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا قتل مظلومانہ ہوا ہی اس لیے. بھائی خواتین اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں, ایسے میں تو جانی دشمن کو بھی عزت دی جاتی ہے. جو آپ کی جان کا دشمن ہونا اگر عورت کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ جائے, بچوں کے ساتھ آ جائے, تو پرلے درجے کا بغیرت بھی ہوگا, ایسے موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا وہ اعلیٰ درجے کا ظلم اس لیے کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور وہ مستورات جن کا ناخن بھی کبھی کسی نے
نہیں دیکھا، ایسی باپردہ باحیا ان کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، وہ دفاع میں لڑے ہیں. جب کوئی آپ کو قتل کر رہا ہو تو دفاع میں لڑنا تو سب کا حق ہے، فرض ہے. بلکہ تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت الگ چیز ہے، جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو اپنے دفاع میں لڑنا الگ چیز ہے. جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. سور کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، تو سامنے والے سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو، جو جرم ہم نے ماضی میں کیے، خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی کتنی بڑی اسٹیٹ تھی ہماری، یورپ لرزتا تھا ہم سے، بڑے بڑے بحری بیڑے تھے ہمارے پاس، لیکن ہوا کیا ہے؟ فرانس نے سازشیں کی، نوجوانوں کو اٹھایا. وہی کہ اس میں نے جیسے بتایا، نہ کوئی گھر 100% صحیح ہوتا ہے، نہ کوئی اسٹیٹ 100% صحیح ہوتی ہے. وہ 100% صرف خلفائے راشدین ہی تھے، اور اس کے بعد اب نہیں ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا. تو 100% کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کے دور تھا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں جو حضرت مہدی کے ذریعے خلافت قائم ہوگی وہ 100% درست ہوگی. باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم ظالم آتے رہیں گے، کبھی نیک آ جائے گا کبھی برا آ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہم نے کیا کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے؟ فرمایا نا، صحیح احادیث ہیں اس بارے میں، نا سب سے پہلے کیا ہے بھائی، اسٹیٹ کو بچانا ہے. کیونکہ اسٹیٹ گئی تو آپ کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں، اسٹیٹ میں جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غیر شرعی قوانین ہیں تو اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. میں نے کہا ختم ہو جائے گی نا تو شرعی قوانین نہیں آئیں گے. جو آج ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے، یہ پاور بھی ختم، یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی. تو بولیں گے بول کے دکھا تو ایک لفظ بھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے، وزیر داخلہ قل ہو اللہ غلط پڑھ رہا ہے، لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اسٹیٹ ٹوٹے گی، تو غلط قل ہو اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو، سیکولر اسٹیٹ بنے گی. یہ بھی نہیں ہوگا کہ قل ہو اللہ پڑھنے کی کوئی کوشش بھی کرے. کہیں گے ہم کیوں قل ہو اللہ پڑھیں، یہ اسلام جائے گا بالکل. ابھی تو نام کا اسلام ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی نام کا تو ہے، آئین میں تو لکھا ہوا ہے کچھ، اس کو لیگل وے میں کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس راستہ تو ہے. بات یہ ہے کہ ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنے آسان ہے، کام کرنا مشکل. کام کرنے کے لیے اسکول بنانے پڑیں گے، کالج بنانے پڑیں گے، یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. آپ کو تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اچھے لوگ فوج میں جائیں، بیوروکریسی میں جائیں، عدلیہ میں جائیں. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی. 20-30 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. اس میں لگتا ہے ٹائم، اس میں لگتی ہے کھوپڑی. یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے. اور بغاوت کی باتیں اڑا دو، پھوڑ دو، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی صرف اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تبلیغ والے صرف چلے 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ باتیں کرنا کیا ہے، آسان. اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کرتے چلے جاؤ. اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل، یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے، یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے، شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس. یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے، ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی، خلافت قائم ہونی چاہیے. بات کر لو بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے پاس اس خلافت کا پیکج کیا ہے؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک آدمی 200 کلو کا ہے اور تقریر کر رہا ہے آدمی کو ہینڈسم اسمارٹ ہونا چاہیے، 200 کلو ویٹ زیادہ ہے، آپ سب جو ہے اپنا وزن گھٹائیں. سب 200 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور وہ تقریر کر رہا ہے ہم سب کو 70 کلو کا ہونا چاہیے. یہ 200 کلو ٹھیک نہیں ہے، 200 کلو. دیکھو یہ مولوی باتیں نہیں کرتے کہ اپنا وزن گھٹاؤ، لوگوں کو اصلاح میں لگایا ہوا ہے، انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہوا ہے. اصل تو کیا ہے، وزن گھٹاؤ. باتیں کر، یعنی باتیں بہت کر رہا ہے. لوگ آئے کیسے گھٹائیں، کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا پیکج گیا، تیل لینے، وزن گھٹاؤ، صحت بناؤ. تو سر میں چاہتا ہوں وزن گھٹاؤں، کیا کھانا پڑے گا، کیا ایکسرسائز ہے، ڈائٹ پلان کیا ہے؟ پلان گیا تیل لینے. تو سر پھر آپ بھی کہاں چلے جاؤ، آپ تیل لینے چلے جاؤ. پلان کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر جب بتاتا ہے وزن گھٹاؤ، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو آپ اگلا سوال ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے؟ ڈاکٹر کہ پتہ نہیں کیسے. تو آپ رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤ گے نا ڈاکٹر کو، میں 200 کا ہوں، میں 400 کا ہوں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ڈاکٹر فوراً پلان بتاتا ہے کہ دیکھو روٹی چاول کم کر دو، واکنگ کیا کرو، یہی بتائے گا نا. اس کا مطلب بھائی یہ اس کے پاس پیکج ہے. تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں، خلافت ہونی چاہیے ملک میں، یہ ہونا چاہیے ملک میں، بغاوت ہونی چاہیے ملک میں، فلانا ہونا چاہیے، اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے؟ سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں بس اٹھ جاؤ. اٹھ کے کہاں جائیں، کدھر بٹھاؤ گے ہمیں؟ کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ خلیفہ کون ہوگا؟ غفار بھائی ہیں، ستار بھائی ہیں. اور اگر غفار بھائی کو خلیفہ مان لیں ہم، تو غفار بھائی کی کیا قابلیت ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ خود ایجنسی کا آدمی ہو جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے آ رہا ہو، یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے. انڈیا کوئی داڑھی پکڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار، یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا، اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ان سب باتوں کا جواب دو بھائی. اور پہلی بات جو شریعت نے کہا ہے کہ جب جس کام کی طاقت نہ ہو، یا تو اس کی پہلے طاقت جمع کرو. طاقت جمع کرنے کی بھی طاقت
طاقت نہیں ہے تو وہ بات مت کرو پھر. نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی ہے, لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی, اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا, خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی, نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی, زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے, پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم, اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نہ ہم جہاد کے منکر ہیں, نہ ہم بے موقع جہاد کے قائل ہیں. یہی اعتدال ہے جو اس امت میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. لوگ آج غزہ کی بات کرتے ہیں, جہاد بھائی راستہ کھلے, ذرا سا بھی کہیں نظر آئے, پیدل فتح کریں گے مسلمان غزہ انشاءاللہ, پیدل اسرائیل کو. بات یہ کہ اتنا سخت باؤنڈ کیا ہوا ہے راستوں کو کہ خوراک جانا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض عین ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اب کس میں کتنی استطاعت ہے وہ خود فیصلہ کرے, وہ حضرت مفتی تقی صاحب تھوڑی بتائیں گے غفار بھائی میں اتنی استطاعت ہے, سلیم میں اتنی استطاعت ہے, یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. اور یہ کام سب سے پہلے فوج کا ہوتا ہے, فوج بنائی جاتی ہے لڑائی کے لیے. فوج میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ میں یا مفتی تقی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ فوج بتائے گی کہ ہمارے بس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے, جو آپ کا اپنا کنٹری ہے اس سے بھی گئے ہم, تو آپ میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ فوج بتائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت پہ دباؤ ضرور ڈالو, دباؤ ڈالو ضرور حکومت پہ, احتجاج کرو, مظاہرے کرو, کیونکہ بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے مگر کام کر نہیں رہے ہوتے. پاور ہوتی ہے, سستی میں نہیں کر رہے ہوتے, موت کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے, لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے, اور بعض دفعہ پاور ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے, پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن. ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں, اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جو جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا ہے, میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی, اس میں بھی کچھ فالٹ تھے. فرانس نے نوجوانوں کو, خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات. عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں, اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ کچھ عربوں کو, کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی اور آج اس کا رزلٹ دیکھو, خلافت جو ٹوٹی ہے, ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بغیرت بننا تھا, کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے, جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے؟ بولو تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں, خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے, ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیے ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیرت بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی کو عشق ہو گیا نا, یہ شعر کا شان ورود بتا رہا ہوں آپ. ایک آدمی کو عشق ہو گیا تو محبوبہ نے ہر گناہ کروایا اس سے. لوگوں نے کہا خدا ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا بھائی مجھے معشوق چاہیے. آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اللہ تو ناراض کر لیا, اس نے معشوقہ کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو اس پر کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا, نہ
وصال صنم، صنم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، صنم سے محبوب، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ترکی لبرل بننے کی کوشش میں، نہ مسلم کنٹری رہا نہ یورپین، لہذا اب ان کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ یار واپس پلٹو، تم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے، اب ترکی میں مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن اب بہت ٹائم لگے گا، تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی، ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے، اس کو بچا لو، اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن کی طرف کوشش کرو آپ، تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی نہیں ہے پازیٹیو وے میں، کی نہیں ہے، کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں۔